جائیں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، یہ رسالہ جو ہے یہ کتاب درود پاک اور سلام کی فضائل پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 40 احادیث کریمہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درود پاک سے متعلق ارشادات بھی، اقوال بھی یہاں پر لکھے ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے پر جو وعیدات ذکر کی گئی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی میں سے صفحہ نمبر 8 سے حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کی فضیلت بیان ہوئی، اور بھی حدیث پاک موجود ہیں اور ہم اس کے حوالے سے بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن کئی ناظرین ہمارے ممکن ہے کہ نئے ہوں، پہلی دفعہ کثرت سے درود پاک کی کوئی فضیلت سنی ہو، یا معلوم نہ ہو کہ کثرت سے درود پاک کیا کہلاتا ہے، اور لفظ کثرت بھی ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو معلوم نہ ہو، تو کچھ اس کے حوالے سے بھی آپ وضاحت، ارشاد اور جو بھی دین کے احکام ہے وہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود اور خوب سلام بھیجو۔ پھر احادیث مبارکہ میں جیسے ایک حدیث آپ نے بھی بیان فرمائی ہے، تو کثرت سے یعنی بہت زیادہ مقدار میں درود و سلام پڑھنا یہ بے شمار فضائل و برکات کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے درود پڑھنا کس کو کہیں گے؟ تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ کثرت بمانا بہت زیادہ، زیادہ، ٹھیک ہے، کثرت، کثیر، زیادہ درود پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کتنی مقدار میں پڑھے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا؟ تو 1000 کسی نے کہا، کسی نے 500 مرتبہ کہا، اور ایک تعداد 313 مرتبہ درود اگر کوئی پڑھ لیتا ہے روزانہ، اور اس کا وہ عادی بن جائے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ 313 بار درود پاک پڑھ رہا ہو، تو وہ بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں، اس میں کثیر وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بکثرت درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کام میں کبھی دوسرے میں مصروف ہیں۔ اور اگر ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں تو جائزہ لینے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے میں ہمارے اتنے گھنٹے تو فضول لغویات، بیکار کے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اپنا معمول درود خوانی کا بنا لیں، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور جیسے کہ چند ہی دنوں بعد ماہ رمضان شریف کی بھی آمد ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے،
تو اپنا معمول بنائیں کثرت درود و سلام کا. تو اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم 5 نمازیں تو پڑھ ہی رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیں. تو یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا, پڑھا جاتا ہے. بمشکل 5 منٹ لگیں مسجد گے. سے گھر آتے یا دکان پر آتے یا اپنے آفس آتے پڑھا جا بالکل, یہ سکتا ہے. 500 مرتبہ درود پاک روزانہ ہر نماز کے بعد 100 درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی یہ تعداد پوری ہو جائے گی. اور اگر چاہیں تو یہ معمول بنا لیں کہ عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کوئی ایک نماز خاص کر لیں, یا اگر چاہیں کہ یکسوئی عشاء کی نماز میں ملتی ہے تو عشاء کی نماز میں آپ عشاء کی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد آپ 500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. پھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی الگ ایک فضیلت ہے, سبحان اللہ. 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی الگ ایک فضیلت ہے. تو اس طرح یہ فضائل بھی حاصل ہوتے رہیں گے اور کثرت سے درود خوانی میں شمار بھی ہوتا رہے انشاءاللہ. اچھا حضور, درود پاک عربی میں ہی عموماً پڑھا جاتا ہے, اردو میں بھی صلاۃ والسلام عرض کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی عربی میں پڑھے تو جیسے نماز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کا تلفظ درست ہو, تو کیا عربی میں بھی اس کو بولیں گے کہ جو بھی صیغے جو الفاظ استعمال کرے وہ ٹھیک ہونے چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اب کثرت کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو ایک چیز زیادہ پڑھی جاتی ہے نا, تو اسپیڈ کے اندر اس کے الفاظ بھی کھائے جاتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ معاف ہوگا یا اس میں بھی بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی ضروری قرار دی جائے گی؟ دیکھیں, جب عربی جو الفاظ ہیں, عربی کا جی ہر لفظ دوسرے سے جدا ہے. ٹھیک ہے تو اردو کے اندر بھی, لیکن ہماری اپنی اردو زبان میں ہم فرق نہیں کرتے, لیکن عربی زبان کا ہر لفظ دوسرے سے بالکل ایک جدا گانا انداز میں ادا ہوتا ہے. اس کا پروناؤنسیشن بالکل جدا ہے, اس کی آواز بھی الگ ہوتی ہے. اب صاد اور سین فرق ہے. ٹھیک ہے. اب صلی اللہ ادھر صاد پڑھا جا رہا ہے اور علیہ وسلم وہاں سین پڑھا جا رہا ہے. اب اگر کوئی یہاں سین پڑھے گا صلی اللہ تو یہ اس کا معنی کچھ اور ہوگا. جب شکل الگ ہے تو اس کا ادائیگی بھی الگ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ چاہے ہم ایک دفعہ درود پڑھیں یا 1,00,000 مرتبہ درود پڑھیں, ہمیں جب عربی زبان میں درود پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے مخارج کا اعتبار کرنا ہوگا. دونوں لفظوں کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا. علیہ میں عین آتا ہے, اس کو علیہ نہیں پڑھیں گے, اس کو عین کے ساتھ ہی پڑھیں گے علیہ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب مخارج ہمارے درست ہو جائیں گے. لوگ انگلش سیکھتے ہیں, چائنیز زبان سیکھتے ہیں, مختلف قسم کی دنیا میں بولی جانے والی زبانوں کے لہجے سیکھتے ہیں, حتیٰ کہ انگلش بھی 2 انداز میں 3 انداز میں بولی جا رہی ہے تو اس لب و لہجے کے فرق کو بھی سیکھ لیتے ہیں کہ برٹش انگلش میں اس انداز سے پروناؤنسیشن ہوتا ہے اور اس میں اس انداز سے ہوتا ہے. وہ سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم جب لوگ یہ سیکھ رہے ہیں, تاکہ ہم جب بولیں تو کسی کو شائبہ نہ ہو کہ یہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی لوگ اردو, جیسے ہمارے یہاں پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے جب اردو بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیسکلی اردو اسپیکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں, اور اس کا اگر لہجہ خراب ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, حرج بھی نہیں ہے, کوئی پکڑ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم عربی سیکھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, احادیث کریمہ میں جو احادیث ہیں, اگرچہ احادیث کے ان مخارج کا وہ درجہ, اس کا اعتبار کرنا وہ حکم نہیں ہے جو قرآن پاک کا ہے, لیکن پھر بھی چونکہ الفاظ بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں تو اس لیے عربی زبان میں جب بھی ہم کوئی ورد وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے مخارج کا اعتبار ہمیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تیز سے جو پڑھی جاتے ہیں اور بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے تو یہ پھر وہ گویا کہ پڑھنا ہی نہیں کہلایا, اسپیڈ کوئی معنی نہیں رکھتی. اسپیڈ مطلوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل تو ہے کہ جو چیز ہم ادا کر رہے ہیں وہ اچھی اور عمدہ ہو. کثرت ایسی کہ جو بیکار ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تو کسی بھی معاملے میں مطلب پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر درود پڑھیں اچھے انداز میں پڑھیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی چونکہ عربی زبان عربی النسل نہیں ہے, دیگر زبان سے تعلق رکھتا ہے اور عربی پڑھنے میں اسے ہوتی ہے دشواری. ٹھیک. اب ایسا آدمی اگر بمشکل 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور ایک آدمی جس کے زبان پہ درود سلام بآسانی جاری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ والا آدمی جو کم پڑھ رہا ہے لیکن پڑھتا کوشش کر کے صحیح ہے, اپنے اعتبار سے فل کوشش کر رہا ہے, تو یہ پریشان نہ ہو. ایسے آدمی کو جس کے عمل کرنے میں, نیکی کرنے کے عمل میں اس کو دشواری زیادہ ہوتی ہو تو اس کا اجر و ثواب بھی
दुगना हो जाता है। इसकी एक मिसाल कुरान पाक से हम ले सकते हैं कि कुरान पाक की तिलावत करना एक अच्छे अंदाज में जिसके लिए बआसानी कुरान पढ़ना मुमकिन होता है, उसके मुकाबले में जिसके लिए कुरान पाक पढ़ना दुश्वार हो रहा हो, किस एतबार से कि उससे हुरूफ की अदायगी इतनी आसानी और सलासत से नहीं होती, उसको एक एक लफ्ज़ अदा करने में अटकता है, वो फिर सही अदायगी करते हुए मुशक्क़त से पढ़ रहा है, तो इसको सही पढ़ने वाले जिसकी ज़बान पे कुरान रवा हैं उसके मुकाबले में इसको सवाब ज़्यादा मिलता है। तो मीज़ान अमल में वो अमल ज़्यादा अज़्र सवाब वज़नी होता है जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अब ये नहीं कि मुझसे अदा नहीं हो रहा, बस जैसा ज़बान पे चढ़ गया वैसे ही अदा करता रहूँगा। अगर मखारिज सही नहीं हैं तो उनको दुरुस्त करना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेट एक आखिरी सवाल है, वज़ाइफ किए जाते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, कुछ वज़ाइफ तो होते हैं कि जो हम वैसे ही करते हैं, शजरे के अंदर मौजूद हैं या किसी से मिले हुए हैं। कुछ वज़ाइफ वो हैं कि जो हम किसी काम के हवाले से करते हैं, किसी आमिल के पास गए या तावीज़ात अत्तारिया वालों ने हमें दे दिए कि भाई आपने ये वजीफ़ा करना है, और उसके बाद फिर हम नतीजे की भी उम्मीद रखते हैं, तो बाद दफ़ा नज़र नहीं आता, नतीजा नहीं निकला, तो हम कह सकते हैं कि जो वजीफ़ा आपको दिया गया था उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था और सही अदा ही नहीं हुआ, गोया कि वजीफ़ा ही नहीं हुआ। तो जब वजीफ़ा नहीं हुआ तो उसका असर भी नहीं हुआ, या फिर वजीफ़े के अंदर जो मर्ज़ी पढ़ते रहो, बस पता चले कि पढ़ा जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इसके अंदर भी तलफ़ुज़ का एतबार किया जाएगा? इसमें भी वही है कि अगर वो कुरानी आयात पर मुश्तमिल कोई वजीफ़ा है या अहादीस में मज़कूर कोई दुआ है, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, सही मखारिज से उसको अदा करना होगा। ठीक है। अब एक वजह ये भी हो सकती है कि इतने वजीफ़े पढ़े लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, तो मुमकिन है कि आपने जो वजीफ़े पढ़े हैं वो है ही नहीं, सही तौर पे वो अदा ही नहीं हो रहे। ठीक है। जब अदा नहीं हो रहे तो उनकी तासीर भी हासिल नहीं हो रही। ठीक है। तो बहरहाल अपने तौर पे हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दुनियावी मामलात में हम आगे से आगे बढ़ते हैं, नाकामी होती है, फिर कोशिश करते हैं, फिर बहरहाल अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है कि कुरान पाक हमने अगर सही नहीं पढ़ा, तलफ़ुज़ सही नहीं है, तो हम उसी पे इक्तिफ़ा कर लेते हैं? ऐसा मुमकिन है कि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसका एक तरीका यही है कि जो इसके माहिरीन हैं, जो दुरुस्त पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ऐसे असातिज़ा और मुअल्लिमीन से रब्ता किया जाए। तो हमारे मदरसतुल मदीना बालिगान जो दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ़ मसाजिद में लगाए जाते हैं, कहीं फ़जर के बाद होते हैं, कहीं ईशा की नमाज़ के बाद होते हैं, कहीं मुख्तलिफ़ नमाज़ों के बाद मुख्तलिफ़ मौक़े पर टाइमिंग सेट हो जाती है। तो आप ताउन उनका हासिल करें। वो तो चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए। अच्छा, इसकी कोई फीस भी नहीं होती है? कोई फीस नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना, इसकी भी सहूलत मौजूद है। बहरहाल कोशिश करें, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो कोशिश के मुताबिक अपनी उस मंजिल तक पहुंच ही जाता है, उस मंजिल को पा लेता है। कोई किसी इलाके में अगर मदरसतुल मदीना बालिगान नहीं है तो तब भी तो उस पर लाजिम तो रहेगा ना कि किराअत के हवाले से सीखे, तो कोशिश करे किसी के पास जाए। पाक पढ़ना चूँकि नमाज में फ़र्ज़ है, तो वो आयतें जो ये नमाज में पढ़ रहा है, अगर वो गलत पढ़ता है और उस गलत पढ़ने की वजह से मानी फासिद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हाँ का ना हो जाता है, तो ऐसी सूरत में तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। ठीक है। अब हम अपने गुमान में ये समझ रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बचपन से नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बचपन ही से वो बुनियादी गलती जो नमाज में ऐसी पाई जा रही है जिसकी वजह से नमाज फासिद हो रही हो, ठीक है, तो बताइए किस तरह नमाज दुरुस्त होगी? नहीं दुरुस्त होगी। उन नमाजों को भी दोहराना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए तवज्जो करें और सीरियस लेना चाहिए हमें इस मामले को। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से एक और भी मदनी मशवरा जहन में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान का मशवरा दिया गया। ऑनलाइन जो हमारे मदारिसुल मदीना है, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर इस वेबसाइट का लिंक भी है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, वहाँ जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस IT ने हमें फ़राहम किया है। मदनी कायदा, कुरान पाक की किराअत को सीखने के लिए जो एक कायदा है, मदनी कायदा, उसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एंड्रॉयड में या दूसरे मोबाइल्स के अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं मदनी कायदा के नाम से। उस एप्लीकेशन के अंदर फ़ायदा यह है कि आवाज़ के साथ पूरा कायदा पढ़ना सिखाया गया है। अगर आप अलिफ पर क्लिक करेंगे तो अलिफ की आवाज़ आएगी, जो आगे आयात या जो भी जुमले चलते रहते हैं, जो भी उनका तलफ़ुज़ है उनको पढ़ना सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और मैंने देखा है कि ये एप्लीकेशन अगर छोटे बच्चों को दे दी जाए, मदनी मुन्नों को, क्योंकि मोबाइल जो है वो बच्चों का पता है कि वो ले लें तो फिर वापस नहीं करते, तो अगर मोबाइल में
یا تو ان کو اس کی عادت نہ ڈالی جائے، اور اگر موبائل کا معاملہ ایسا ہے تو ان کو پھر یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مدنی قاعدے کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے دے دی جائے، اس کو وہ کلک کریں گے، اس سے وہ آواز سیکھیں گے، اس کی وجہ سے ان کو پڑھنا بھی آئے گا اور انشاءاللہ جلدی قرآن پاک سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ مدری منع ہوں چاہے وہ بڑے ہوں۔ قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدنی منوں کو ابھی سے سکھائیں گے تو انشاءاللہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے ان کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، میسیجز بھی آ چکے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ علی ریاض بات کر رہا ہوں پتکی سے۔ میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کے کیا آ جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا کیسا ہے؟ منہ بھر کے یعنی وومیٹنگ جو ہوتی ہے، تو اب یہ منہ بھر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بتکلف روکا جائے، اور آ جائے تو پھر رکے نہیں، نکل جائے بس، بہت مشکل سے روکے، اور نہ روکنا چاہے گا اس کو کوئی۔ تو عام طور پہ آدمی کوئی روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی وومیٹنگ منہ بھر کہلاتی ہے، الٹی جس کو کہتے ہیں۔ الٹی۔ تو اس صورت میں چاہے جتنی ہی نکل آئے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں یہ مسئلہ غلط ایک مشہور ہے کہ اگر کسی کو قے آ گئی روزے کی حالت میں تو وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا اور بس یہ پانی پیا وہ کھانا کھایا، تو اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ اپنے روزے کو اب توڑنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ان کا سوال کا جز تھا کہ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہانا کیسا، تو بلا شبہ غسل کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، البتہ روزہ رکھ کر ایک پریشانی کا اظہار نہ کرے کہ کوئی ایسا لگے گا روزہ رکھ لیا بس اب گرمی پیاس شدت ایسی لگ رہی ہے، تو یہ اپنی پریشانی کا اظہار کرنا، گویا عبادت کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس کرنا اور دوسروں کو بتانا، تو یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ ہاں ویسے اگر گرمی لگ رہی ہے تو جس طرح نارمل آدمی نہاتا ہے تو نہا لینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا حضور، روزے کی حالت میں پریشانی کا اظہار، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، خاکے مختلف کلپس کہہ لیں یا ڈرامے کہہ لیں، ان کے کلپس آتے ہیں، خاکے آتے ہیں، یعنی بنائے جاتے ہیں خاص رمضان کے حوالے سے، تو اس میں کوئی کردار اس طرح دکھائے جاتے ہیں جیسے روزہ بڑا پریشانی کا ہے، اور پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں ہنستے ہیں اس کو۔ تو کیا اس طرح کے خاکے جو بھی بناتا ہے، خاکے بنانے کا جو بھی حکم ہے ڈراموں کا جو بھی ہے، لیکن اس طرح کے خاکے بنا کر لوگوں میں عام کرنا کہ جس میں روزے کو ایک پریشانی، بھلے مزاح میں ہو لیکن پریشانی کا معاملہ دکھایا جائے اور بھوک کا اظہار کیا جائے کہ بڑی بھوک لگی ہے، کہ جس سے چھوٹے بچے یا جن کو ابھی روزے رکھنے ان کے ذہن میں اس کے حوالے سے پیدا ہو گیا پتہ نہیں روزہ کیا ہوتا ہے، تو کیا یہ عمل درست کہلائے گا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اور دین کا ایک معاملہ ہے اس کے ساتھ مذاق والی صورت۔ اب یہ ہے جس طرح روزہ رکھنے والے شخص کو اپنے آپ پر پریشانی کا اظہار، یہ دکھانا، ایسے کام کرنا کہ لوگوں کو دکھائی دے کہ بھائی یہ روزہ رکھ لیا اس نے، یہ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس پریشانی کا اظہار کرنا یہ جب منع ہے، ناپسندیدہ ہے، تو ایسے امور، ایسے خاکے یا ایسے کلپس کہ جس کے اندر روزے دار کو اتنا مطلب اس کے پسینے ٹپکتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں جس سے لگے گا یہ روزہ رکھ لیا نا، اس وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہو گئی، ورنہ جو نا یہ صحیح تھا، تو روزے کو کسی بھی زاویے سے نیگیٹو نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے نا، صوموا تصحوا، سبحان اللہ، روزہ رکھو گے صحت پاؤ گے، سبحان اللہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنی سحری پہ غور کریں، سحری جو روزہ رکھنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جو اس نے ڈٹ کے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا کھا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح اب جو بھی 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کہیں کہیں 20 گھنٹے تک کا بھی روزہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد جب مرحلہ آیا افطاری کا، تو خالی پیٹ ہونے کے بعد اب جب ہمیں اپنے جسم میں غذا پہنچانی ہے تو یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس کھاتے تو اب جب اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا کہ ہمارے پیٹ میں جتنی گنجائش ہے اتنا تو جا چکا ہے، لیکن وہ جو پچھلے گھنٹوں کی جو پیاس بھوک وہ جو چیز تھی اس کا وہ بے صبری ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہاں کھانے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یہ جو کھانے کی بے احتیاطی ہے، جب معدہ ڈسٹرب ہوگا تو پریشانی تو ہوگی، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مریض ہے اور اس کی ٹیبلٹس چل رہی ہیں، اس کی دوائیں چل رہی ہیں،
روزہ رکھنا اس کے مرض کو مطلب بڑھائے گا یا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ ہے، ورنہ نارمل آدمی روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کا اعتقاد ہے، ہونا بھی چاہیے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے۔ اس کے مطابق اگر ہم روزہ رکھیں اور روزے رکھنے کے وقت سحری اور افطاری میں بھی اچھے انداز سے اہتمام کریں اور بے تحاشا جو چیز سامنے ہو وہ کھا لی جائے، اس کے بجائے وہ چیز کھائی جائے جو آپ کی صحت کو موافق ہو۔ اور روزہ رکھنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں میں زیادہ کھا لوں گا، زیادہ پی لوں گا تو روزہ اچھا گزرے گا۔ اگر اس وقت جو روزہ دار بھی ناظرین ہوں گے، ایک کثیر تعداد ممکن ایسی ہو کہ جن کا تجربہ ہو کہ کبھی بائی چانس سحری کا موقع نہ ملا اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کا ہے، وہ دن اور جن دنوں میں ہم نے سحری اچھی طرح ڈٹ کے کی تھی اور وہ دن روزہ رکھنے میں بغیر سحری، یعنی جس میں گویا ہم نے کم کھایا یا نہیں کھایا، اس میں آدمی بڑا فریش اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بمقابلہ اس کے جس میں بہت زیادہ ڈٹ کے کھا لیا ہو، بہت زیادہ ڈٹ کے پانی پیا ہو، تو ایسا آدمی روزے میں پھر اس کو ڈکاریں اور بد ہضمی اور یہ سارے معاملات کچھ گھنٹوں تک رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کم کھایا جائے تو انشاءاللہ روزہ بآسانی رکھنے میں بہت زیادہ یہ کم کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ باقی اس طرح کے اظہار والے خاکے یا لطیفے بنانے کی اجازت یہ درست نہیں ہے، اس سے مسلمانوں میں ایک غلط تاثر پیدا یا تو کیا جا رہا ہے یا مسلمان آپس میں نہ سمجھی میں اس طرح کے میسیجز ایک دوسرے کو پہنچا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں کو ایک فرض کی ادائیگی میں مطلب پیچھے کر رہے ہیں، انہیں کوتاہی کا مرتکب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت لیک ہو جائے، یعنی اس کی کنڈیشن بھی کمزور ہے، زیادہ مضبوط چھت نہیں ہے، تو کیا ہم اس چھت کو توڑ کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ جی حضور، چھت اگر ایسی کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی زمین پر تشریف لے آئے گی اور نمازیوں کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں تو اس مسجد کی چھت کو، یعنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شہید کر کے نئے سرے سے چھت بنانی چاہیے۔ یا اگر ویسے بھی کوئی دیوار ڈیمیج ہے یا وہ چٹخ رہی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے، تو مساجد کا جو وقف مال ہوتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ وغیرہ نارمل ہوتا ہے، تو اس کے اول ترین مصارف میں یہ مصرف شامل ہے جو مسجد کی در و دیوار، بنیادیں، چھتیں، پلر ہیں۔ تو اگر کسی مسجد کی چھت واقعتاً ایسی کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈیمیج ہو کے گر سکتی ہے، تو ایسی چھت کو ہٹا کر اور مضبوط چھت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کسی مفتی صاحب کو دکھا دیا جائے، جی، اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں، مفتی صاحب بھی ہوں، آپس میں مشاورت ہو جائے، پھر ہی فیصلہ کیا جائے۔ اس حوالے سے رہنمائی لینا بھی صرف ضروری ٹپکنا اور یہ چیزیں دیکھ لی جائیں۔ ٹھیک ہے، جب میسیجز بھی حضور آگے ہیں، گرمی کا موسم ہے، لوگ نہاتے ہیں، سوئمنگ پول میں بھی جاتے ہیں، ایسے پارک بھی بنے ہیں کہ واٹر پارک جس میں بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا ان سوئمنگ پولز یا واٹر پارک کا جو پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے؟ ان میں جانے والے کا غسل ہو جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عام طور پہ یہ جس طرح کے جو حوض بڑے بڑے واٹر پارک وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ دہ در دہ، یعنی جو فقہی اعتبار سے ایک پانی کی مقدار ہے جس کو ہم کثیر پانی کہتے ہیں، تو وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس طرح نہر جاری ہے تو نہر میں اگر کوئی بے غسل آدمی بھی نہا رہا ہوتا ہے تو اس کے نہانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ پانی اس کے جسم سے لگ رہا ہے اور آگے بہتا ہوا جا رہا ہے، اور بہتا ہوا پانی ناپاکی کا متحمل نہیں ہوتا، یعنی ناپاکی سے ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے اب جو بڑے بڑے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں تو ان میں اگر بہت سارے زیادہ افراد نہا رہے ہوتے ہیں تو ان کے نہانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سوئمنگ پول کے اندر کوئی مطلب یورین ڈسچارج کرے، پیشاب کر رہا ہو، تو یہ عمل اس کا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا شرعی اعتبار سے، لیکن اس طرح کا عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں، الگ واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آدمی وہاں جا کر اس طرح کے معاملات سے فارغ ہو۔ 225 اسکوائر فٹ کا جو حوض ہے جو دہ درد ہے، اس سے زائد ہو تب ہی، ہاں، تو یہ اگر چھوٹا ہے تو 225
فٹ اسکوائر فٹ اگر ہے نا تو یہ دہ دردے کی مقدار ہوتی ہے، یعنی کثیر پانی، یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں اتنی مقدار ہوگی۔ تو اگر اس سے کم ہوگا، جیسے عام طور پہ گھروں کے اندر جو زمینی ٹینک بنائے جاتے ہیں تو وہ اتنے وسیع نہیں ہوتے نارمل گھروں میں، تو اس میں تو اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا، کوئی ناپاکی گر گئی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بڑے حوض ہیں 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ مقدار میں اگر کوئی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جانتے بوجھتے قصداً اس میں اس طرح ناپاکی ڈالنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، سوال تو آ گیا ہے کہ نہانے سے پانی کا حکم، ایسی جگہوں پر نہانے کے حوالے سے اگر اجازت ہے بھی تو کچھ احتیاطیں، اور یا اجازت نہیں ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس میں بے احتیاطی تو بہرحال ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ اس طرح کے مواقع پر جو احتیاط نہیں کرتے وہاں تو اس موقع پہ مرد عورت کا کوئی فرق ہی نہیں رکھا جاتا، وہ فیملی کے مختلف ممبران اس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ پانی جب جسم پہ لگتا ہے تو کپڑا تر ہوتا ہے، کپڑا جسم سے چپکتا ہے، تو جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے تو بس اوقات ان کی رنگت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، بس اوقات ان کی حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں کسی کے سامنے آنا کہ جس میں چھپائے جانے والے اعضاء کی یا تو حیت ظاہر ہو رہی ہو پوری اور یا وہ باقاعدہ ان کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو تو یہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ تو لیڈیز جینٹس یوں اگر کوئی مکس ایسا معاملہ ہے تو اس کی تو صورت قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رہا مردوں کا آپس میں اس طرح کے نہر میں نہا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اتنے باریک کپڑے نہ ہوں کہ جب وہ کپڑا تر ہو اور جسم سے چپکے تو جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو، تو ایسے میں یہ ہے کہ گہرے کلر کے کپڑے جیسے بلیک کلر کا ہو گیا یا سرمئی اور اس طرح کے کپڑے کہ جن کا جسم سے لگنے کے بعد بھی جسم کی رنگت ان سے ظاہر نہ ہوتی ہو، تو اس طرح کے گہرے رنگ کے کپڑے اور موٹے ہوں تو وہ استعمال کر کے نہایا جا سکتا ہے۔ ایک کال چلا دیجیے۔ میرا مفتی سب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں چاندی کی، اگر اس میں ایک سے زیادہ نگ ہوں یا چاندی کی 4.5 ماشے سے کم والی 2 انگوٹھیاں ہوں تو ان میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی لوہے وغیرہ کی رنگ وغیرہ پہنی ہوئی تو اس کا نماز کے میں کیا حکم ہوگا؟ جی اس میں مرد اور عورت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ اپنی جو انگوٹھی ہے اس میں چاہے 1 نگ ہو یا 10 ہوں یا بغیر ہی نگ کے جو اس طرح چھلے ہوتے ہیں، تو کوئی عورت اگر اس طرح کی انگوٹھی پہنتی ہے اس کے لیے بلا شبہ جائز ہے، چاہے 1 سے زائد ہو، 1 سے زائد بھی وہ انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، سونے چاندی کی بلا شبہ پہن سکتی ہے۔ البتہ دیگر دھات سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے جو چھلے یا انگوٹھیاں یا زیورات ہیں، چاہے وہ ہار ہوں یا کانوں کی بالیاں، آرٹیفیشل جیولری جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ عورت پہن سکتی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے احتیاط عورت کو کرتے ہوئے آرٹیفیشل جیولری نماز میں نہ پہنے، نماز کے علاوہ اگر پہنتی ہے تو گناہ گار نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں احتیاط کریں۔ اور رہا معاملہ مردوں کا، تو مرد کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہننا، اب وہ چاہے وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو یا کانوں میں ڈالے جانے والے بندے کی صورت میں ہو یا لاکٹ پہنتے ہیں، تو یہ مردوں کا پہننا جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ مرد صرف اور صرف چاندی کی 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو اور اس میں 1 نگ لگا ہونا ضروری ہے۔ بغیر نگ کا ہوگا چھلا تو وہ پہننا جائز نہیں ہوتا۔ تو انگوٹھی مردانہ طرز کی ہو، انگوٹھیاں بھی لیڈیز کے الگ انداز ہوتا ہے، مردوں کی انگوٹھیوں کا الگ انداز ہوتا ہے، تو مرد جو انگوٹھی چاندی کی بنوائے گا وہ مردانہ طرز کی ہو اور 1 نگینہ اس میں لگا ہو۔ 1 سے زائد انگوٹھیاں وہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی نہیں پہن سکتا۔ اب ان کا جو سوال نماز سے متعلق ہے، تو اگر کسی مرد نے 2 انگوٹھیاں چاہے وہ چاندی کی اس مقدار کے مطابق ہی ہوں 4.5 ماشے سے کم وزن کی، تو 2 انگوٹھیاں پہن کے نماز پڑھے گا تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ سونے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے گا مکروہ تحریمی ہوگی۔ بغیر نگینے کے جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں، رنگ جو ہوتا ہے اس کو پہن کے نماز پڑھے گا تو یہ بھی مکروہ
تحریمی ہوتی ہے، مرد کی نماز، اور یہ مرد کا اس طرح کے زیورات جن کی شرعن اجازت نہیں ہے پہننا علاوہ نماز کے بھی ناجائز ہے۔ بعض خواتین منتیں مان لیتی ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس کو کان میں بالی ڈال دیں گے، تو وہ بچپن سے اس کے کان میں سونے کی بالی ڈال دیتے ہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کی اس منت کو پورا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ منت بھی ناجائز، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز۔ اب جب تک وہ بچہ تھا اس پہ گناہ نہ تھا، پہنانے والے والدین پر گناہ تھا، لیکن جب یہ عاقل بالغ ہو چکا ہے تو اب اس کا سونا اپنے کان میں ڈالنا مرد کا یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور اس طرح جو نمازیں بھی پڑھے گا تو وہی نمازوں کے حکام کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھنا گناہ ہے اور اس نماز کا دوبارہ سے اعادہ واجب ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ اگر روزے کی حالت میں اگربتی یا پھر اسی طرح کے کسی اور دھوئیں کو جان بوجھ کر سونگھ لیا جائے تو پھر اس سے کیا روزے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اس پہ کیا شرعی حکم آئے گی؟ جی حضور، اگربتی یا کوئی اور اگربتی، لوبان یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو جانتے بوجھتے قصداً سونگنا، اس کی دو صورتیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ایسے روم میں چلے گئے جہاں اگربتی سلگائی گئی تھی، تو اس روم میں جانے سے اگرچہ اگربتی کی خوشبو ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی صورت یہ ہے کہ اگربتی سلگ رہی ہے، اور اگربتی اب سلگتی ہے تو اس کا دھواں ایک مخصوص انداز میں اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے، تو اس اٹھنے والے دھوئیں کو کوئی بالکل قریب جا کر سونگے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ جس روم میں اگربتی سلگائی گئی ہے اور خوشبو آ رہی ہے تو اگرچہ دھواں پورے کمرے میں اب نظر نہیں آتا لیکن مہک خوشبو ہوتی ہے، تو اس خوشبودار روم میں جانے سے، یا جس طرح لوگ اپنے گھروں میں روم اسپرے کرتے ہیں تو روم اسپرے کسی کمرے میں کسی نے کر لیا ہے تو اس سے وہ خوشبو پورے کمرے میں مہک آ چکی ہے، تو ایسے کمرے میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا جیسے عطر فروش کی دکان پہ جاتے ہیں تو ایک خوشبو کا الگ ایک سما ہوتا ہے، تو اس خوشبو کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو نارمل دھواں ہوتا ہے لکڑی جلانے سے، آگ جلانے سے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر قریب جا کر دھواں جو اٹھ رہا ہے قریب جا کر سونگے گا، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ دھواں ہی اس کی ناک میں جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر دھواں نہیں جا رہا، اس کی مہک آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال حضور ایک سادہ سا ہے لیکن اہم ہے، نماز کا مسئلہ کہ چارپائی آگے رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سترہ بنانے کے لیے چارپائی کھڑی کر دے کوئی تو نماز ہو جائے گی؟ چارپائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، چارپائی کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کے کانسیپٹ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی نیگیٹو ہو، شرعی اعتبار سے دین اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آگے چارپائی ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو یہ توہمات اور وہم اگر لوگوں کے ہیں تو یہ ختم کر دینے چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے نمازی کے سامنے کوئی بھی سترہ ہو، اب وہ سترہ کسی اسٹول، کرسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فرنیچر یا کسی چارپائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیے کہ میسیج میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ لپ اسٹک، سرخی جس کو کہا جاتا ہے عام میں، اس کی کیا وعیدیں ہیں؟ اس کی لگانے کی کوئی وعیدیں ہیں؟ یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے۔ لپسٹک کے حوالے سے تو کوئی ایسی وعید نہ قرآن شریف میں نہ حدیث شریف میں اس طرح کی نہیں پڑھنے کو ملی کہ اس کے لگانے کی کیا وعید ہے۔ یہ ایک جائز ایک زینت کی صورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو بھی لپسٹک ہو یا اس طرح کی میک اپ کا کوئی بھی سامان ہو تو اس کا اتنا ضروری ہے کہ وہ ناپاک اشیاء پہ مشتمل نہ ہو۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ فلاں ملک سے آئی ہے تو یہ ناپاک ہوگی، چربی ملی ہوئی، چربی ملی ہوگی تو پتہ نہیں وہ خنزیر کی چربی ملی ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان خالی افواہوں سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ خاص اس چیز میں جو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی ناپاک یا حرام چیز کا ملنا یقینی طور پہ ثابت نہ ہو، تو لوگوں کی افواہ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔
روزے کی حالت میں انجیکشن، اصل میں یہ سوالات بار بار آتے ہیں، لیکن ناظرین بھی نئے ہوتے ہیں جی اور رمضان کا دن آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم بار بار پوچھیں گے بھی، اور رمضان میں بھی یہ سوالات انشاءاللہ بار بار پوچھیں گے تاکہ روٹین والے سوالات ہیں. جی تاکہ لوگوں کے روزے عبادات ٹھیک ہو جائیں. انجیکشن لگانے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ انجیکشن یہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو رگوں میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نارمل گوشت میں لگ جاتا ہے. تو انجیکشن کسی بھی قسم کا ہو، گوشت میں لگنے والا ہو یا رگوں میں لگنے والا ہو، دونوں میں سے کسی بھی طرح کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض مریض ہوتے ہیں ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کا جو خون ہوتا ہے وہ ڈائلیسس مشین کے ذریعے سے فلٹر ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے خون میں جو شامل یورین ہوتا ہے اور دیگر جو مطلب نقصان دہ فاسد مادے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں ڈائلیسس مشین کے ذریعے. تو چونکہ ڈائلیسس مشین کے ذریعے جو بھی سوئی انجیکٹ ہوتی ہے تو وہ خون کی نالی میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو خون کی نالیوں سے ہی خون کی روانی ہو رہی ہوتی ہے، مشین سے فلٹر ہو کر پھر دوبارہ جسم میں جا رہا ہوتا ہے. تو یوں اگر ڈائلیسس پیشنٹ کوئی ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈائلیسس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. پیشنٹ ہے، ان کو ہیپاٹائٹس سی کا مرض ہے، اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کی جو بیماری ہے وہ بگڑنے کا خطرہ ہے، ان کو ویکنیس وغیرہ، تو ان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مسئلہ ارشاد فرمائیے. لیکن ہیپاٹائٹس سی یا اس طرح کے جو بھی مریض ہیں تو یہ روزہ رکھنے سے پہلے تو یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ یہ روزہ رکھنا ان کو نقصان دے گا. روزہ رکھ کر دیکھیں، جیسا ابھی شعبان المعظم کے جو دن باقی ہیں ان میں روزہ رکھ کے دیکھیں روزہ رکھنے سے کیا واقعتاً ان کی بیماری بڑھ رہی ہے. اگر بڑھ رہی ہے اور ان کا یہ تجربہ ہو گیا کہ روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھے گی، یا کسی مسلمان ماہر طبیب ڈاکٹر نے جو فاسق بھی نہ ہو، دیندار ہو، اس نے ان کو کہا ہو کہ آپ اگر اس کنڈیشن میں آپ کی بیماری جس لیول کی ہے اس میں اگر روزہ رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ کچھ دن تک روزہ نہ رکھیں. تو اس صورت میں آدمی کو اختیار ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فی الوقت اس بیماری کے عذر کی بنا پر نہ رکھے، لیکن جتنے دن چھوٹیں گے ان کی ماہ رمضان گزرنے کے بعد قرآن پاک میں فعدۃ من ایام اخر، تو بقیہ دنوں میں جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، ان کی گنتی کو پورا کرنا ہوگا. ایک تعداد ہے جو ماہ رمضان المبارک میں واقعتاً صحیح عذر کی بنا پہ روزے نہیں رکھ پاتے، لیکن 11 مہینے گزر جاتے ہیں، دوبارہ پھر قضا بھی نہیں وہ کرتے. 11 مہینے میں وہ 6 8 5 2 ایک روزہ بھی اگر کسی عذر کی بنا پہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بھول چکے ہوتے ہیں، وہ قضا نہیں کر پاتے، توجہ نہیں ہوتی، یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں اور ذمے سے. تو اس میں کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے جو اپنے مخصوص عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھتی، اور حکم بھی ہے کہ نہ رکھیں، لیکن ماہ رمضان گزر جانے کے بعد رکھنا ہوگا. وہ 11 مہینے تک وہ قضا روزوں کا خیال ہی نہیں آتا. حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے یہی ہے کہ خواتین کو اس طرح کے جن کے روزے چھٹ گئے ہوں تو ان کو ماہ رمضان آنے سے پہلے مثلا شعبان المعظم کے مہینے میں ہی ان کو ان کی قضا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے اسلام بھائی، سلسلے کا وقت ختم ہوا. کثیر دینی احکام الحمدللہ ہم نے سنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی